Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے. اس کے پہلے سبق کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے میں کہوں گا جزاکم اللہ خیر ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کا انتظام کیا آپ تک پہنچانے کا، اور مبارک ان سب کے لیے جو اس پروگرام کو سیکھیں گے، اس لیے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا مبارک ترین کام ہے. ایک اہم وضاحت کر دوں میں آگے چلنے سے پہلے کہ اس میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے الحمدللہ علماء کرام سے سیکھا ہے اور اس کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو ہٹ کے ہو یا غلط راستے پر ہو. انشاءاللہ فرق صرف سٹائل کا ہے. اس میں ہم نے عربک گرامر کی جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں ہندوستان و پاکستان و امریکہ انگلینڈ میں، جو کچھ حاصل کر سکا ہوں میں اس کو ریویو کیا ہے. جو ٹیچنگ ماڈلز ہیں اس کو دیکھا ہے، انٹریکٹیو ہیں یا لیکچرنگ سٹائل ہے، کون سا افیکٹیو ہوگا، اور سیکنڈ لینگویج لرننگ ٹولز جو ہیں خاص کر انگلش کو سکھانے کے، اس کو ہم کس طرح قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیا ہے. اور اسی طرح برین پر اور تھنکنگ پر اور NLP پر ان ساری ریسرچز کو جتنا ہو سکا اس کورس کو پڑھانے میں استعمال کرنے کی کوشش کی. انگلش کا ایک مقولہ ہے if we fail to plan we plan to fail. تو پہلی چیز جو ہم کو چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ ہے کہ پلان بنانا چاہیے. ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کتنے الفاظ ہیں اور ہمارا دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے، کتنے دن لگیں گے، اس لحاظ سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. حافظی مدنی مصحف کے جو مصحف حافظی مصحف ہے جس کو حفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے تقریباً 600 صفحات ہیں. اس کے کتنے صفحات ہیں؟ 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے پر 15 سطور آتی ہیں. ہر صفحے پر 15 سطریں ہوتی ہیں اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً. تو ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوئے؟ 15 ضرب 9 135. ہم اس کو راؤنڈ کر رہے ہیں 130، راؤنڈ فگر 130. ہر صفحے پر قرآن کریم کے اوسطاً 130 الفاظ ہیں. 600 صفحات 130 الفاظ ہر صفحے پر، تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے؟ 78,000. اوسطاً قرآن کریم یعنی تقریباً قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں، تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. لیکن اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے اس میں سے تو یہ الفاظ گھٹ کر صرف 17,000 رہ جاتے ہیں. 78,000 میں سے 17,000 یعنی اوسطاً ہر لفظ 4 بار ریپیٹ ہوا ہے. اگر آپ علم الصرف کے یا علم التصریف کے قواعد سیکھ لیں، مثلا علمہ اگر آپ کو معلوم ہو اس نے جانا، تو یعلمون، تعلمون، علم، تعلم، یہ اگر سیکھ لیں آپ تو یہ 17,000 الفاظ گھٹ کر صرف 4,500 رہ جاتے ہیں. صرف 4,500، 17,000 سے گھٹ کر صرف 4,500. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں مادے صرف 1,850 ہیں، لیکن ہم غیر عربوں کو مادے جاننا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مادہ علمہ ہے، اسی لفظ سے علمہ بنا ہے، تعلمہ بنا ہے. علمہ کا مطلب ہے سکھایا، تعلمہ کا مطلب سیکھا. ظاہر ہے کہ دونوں اپوزٹ ہو گئے لیکن مادہ وہی ہے. اسی لیے ہم غیر عربوں کو 4,500 الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے. اگر انسان روزانہ 15 یاد کرے تو 300 دن میں 15 الفاظ کے معنی یاد کرے تو 300 دن میں سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ نسبتاً مشکل ہے. ہم اس سے آپ کو آسان طریقہ بتاتے ہیں. قرآن ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اس کو آسان ہونا چاہیے. اس لیے کہ سارے انسان جب اس کو جاننا چاہیں گے تو اس کو بآسانی سمجھ سکیں، اس لیے آسان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کو آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یقیناً اس قرآن کو
آسان کیا ہے. کس لیے آسان کیا ہے؟ ذکر کے لیے آسان کیا ہے. اس لیے ہماری زبان پر کبھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ قرآن مشکل ہے. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کہا ہے، آٹومیٹک نہیں کہا ہے. کچھ کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ضرور دروازے کھولے گا. ہم چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا. یہ آسانی بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ سیکھ لیں، صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ، تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے الفاظ 7,500 بار آئے ہیں. 7,500 بار، 10%. یعنی قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ صرف 6 صورتیں سیکھ لیں، مثلا سورہ عصر و نصر و کافرون اور اخلاص فلق اور ناس اور تشہد و درود اور رکوع سجود کی تسبیح، یعنی نماز سے متعلقہ الفاظ تقریباً 125 الفاظ. یہ الفاظ قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. 50% قرآنی الفاظ، یعنی قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے. سبحان اللہ. صرف آپ نماز سمجھ لیں تو ہر دوسرا لفظ اوسطاً نماز سے ہی آئے گا. اور یہی ہمارا شارٹ کورس 1 ہے جو آپ کو ہم سکھائیں گے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کا، جس میں آپ 125 الفاظ سیکھیں گے، نماز بھی سیکھیں گے، اور 40 الفاظ جو 125 الفاظ جو 40,000 بار آتے ہیں. مزید اذکار اگر آپ سیکھ لیں آخری 12 صورتیں اور دعائیں وغیرہ، تو مزید 125 سیکھ لیں گے، جو ٹوٹل مل کر 55,000 بنتے ہیں 1 اور 2. ان کورسز کے بعد پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے. پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اور دوسرے سے 5ویں پارے تک ہر صفحے پر صرف 12 نئے الفاظ رہ جائیں گے. اور 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اتنا آسان ہے قرآن کریم پر. یاد رکھیے ہر صفحے پر ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 130. 130 الفاظ میں سے پارے نمبر 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ ہیں، اور 29 اور 30 میں 12 نئے الفاظ. چونکہ 29 اور 30 میں تھوڑے ماشاءاللہ صورتیں بہت ہی رچ ہیں، بہت چیلنجنگ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو یہ گراف آپ کو بتاتا ہے جو نیچے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ساری پاروں کے نمبر ہیں. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں 12 6 12، یعنی نئے الفاظ ہر صفحے پر ان پاروں میں. آپ جیسے جانتے ہیں ہر صفحے پر 130 الفاظ ہیں. اگر نئے الفاظ 20 15 10 ہوں تو دہرائے جانے والے الفاظ وہ 100 سے زیادہ ہیں. تو آپ کو دہرایا جانا یعنی ہر صفحے پر ریویژن کا بھرپور موقع ملتا ہے. تو قرآن سیکھنا ہے تو ماحول بنائیے 7 مختصر ہوم ورک سے. یہ ہوم ورک جو ہے آپ کو ماحول بنانے میں بڑی مدد دیں گے. 2 تلاوت کے، یعنی چلتے پھرتے آپ جو بھی قرآن یاد ہو کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجئے، اور کم از کم 5 منٹ دیکھ کر قرآن کریم سے تلاوت کیجئے. 2 تلاوت کے ہوم ورکس ہوئے. 2 اسٹڈی کے، یعنی یہ شارٹ کورس کی نوٹس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں www.understandquran.com. اس سے کم از کم روزانہ 10 منٹ مطالعہ کیجئے. اور اس کا الفاظ معنی کا شیٹ بھی ہے، صرف ایک شیٹ، اس سے کم از کم 10 سیکنڈ ہی صحیح مختلف اوقات میں دیکھا کیجئے. یہ 2 تلاوت کے ہوئے، 2 مطالعے کے ہوئے. اب ایک سننے کا ہے. پورا شارٹ کورس جو ہے 60 منٹ میں ریکارڈ کیا گیا MP3 میں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. سننے کا ہوم ورک، سنانے کا ہوم ورک، اور دعا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. رب زدنی علما، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں. تو مسئلہ وقت کا ہے، محنت کا نہیں، سوچ کا ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ بآسانی آپ سیکھیں گے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 200 گھنٹے چاہیے. 200 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. 20 گھنٹے 2 شارٹ کورس کے، اور اس کے بعد 6 گھنٹے میں 1 پارہ. جلد سے جلد وقت لگائیے. جب سیکھنا ہی ہے تو پھر دیر کیوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. یہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے، نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی عادت ہو، مؤثر طریقے سے قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، قرآن سے انٹریکشن سمجھ میں آئے کہ زندگی میں ہم قرآن کو کس طرح لائیں گے، اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو.
قرآن فہمی اور زبان سیکھنا، اس میں 3 اہم فرق ہیں ہمارے نزدیک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو ریسیپشن پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کو، پروڈکشن پر بھی۔ ریسیپشن میں سننا ہے اور پڑھنا ہے، اور پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو بولنے اور لکھنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، یا اس پر اتنی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کوئی اور چیز کیوں لیں؟ جب ایک مسلمان 5 نمازوں میں روزانہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کیوں نہ اس کو سیکھ لیں ہم۔ تو آج ہی سے کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو، خاص کر نمازوں کی، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ کورس ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، سب کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ فطری طریقہ ہے۔ جیسے بچے سیکھتے ہیں، ہمارا بچہ پہلے کہے گا پانی، چھوٹا بچہ، پھر تھوڑے دن کے بعد کہے گا پانی لاؤ۔ اگر ہم اس سے کہیں کہ بھئی دیکھو پانی اسم ہے اور لاؤ فعل ہے، اور اردو زبان میں اسم پہلے آتا ہے فعل بعد میں آتا ہے، تو اس طرح تو وہ ڈر جائے گا اور ہو سکتا ہے اگلے 5 سال اور بات کرنا بند کر دے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ شروع میں قواعد پر کمزور ہے، ورنہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں کہ ہم کو قواعد نہیں آتے، الحمدللہ قواعد آتے ہیں۔ مثلا یؤمنون کو لیجئے، یؤمنون کی صرفی تشریح جو ہے یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، اور اس کی نحوی تشریح ہے کہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون لأنه من الافعال 5، افعال 5 میں سے ہے، اس کا واو جو نون سے پہلے والا ہے، واو ضمیر متصل ہے، فی محل رفع فاعل۔ اس طرح اگر ہم پڑھائیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف ہوا اس کورس کا پہلے سبق میں۔ ہم اب دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں پہلے سبق کا، اور یہ ہے گرامر کا۔ گرامر میں ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آف کورس دماغ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ بولیں گے بھی ہمارے ساتھ اور بتائیں گے بھی، بولنا بھی ہے آپ کو اور بتانا بھی ہے۔ اب گویا اپنے سارے وجود کا، ٹوٹل فزیکل سارے وجود کا استعمال کرنا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے، اس میں ہزاروں الفاظ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، یا ہزاروں بار آنے والے الفاظ بآسانی سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا، جب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹائم آپ نے نکالا ہوا ہے تو ساتھ میں پریکٹس کیجئے، بہت جلدی سیکھ لیں گے آپ۔ میں آپ کو اس وقت 2 مثالیں دوں گا، مثالیں کئی ہیں لیکن آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بعض وقت شروع میں شرم آتی ہے۔ ٹی پی آئی ہے کیا؟ مثلا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یعنی ہاتھ کے اشارے کرنا ہے۔ لوگ جو ہے بڑا مشکل محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں، ذرا شرم آتی ہے کہ کیوں ہم ہاتھ ہلائیں، لیکن یاد رکھیے کہ مثلا آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں اور کسی کو ڈائریکشن سمجھا رہے ہوں راستے کا، تو آپ موبائل لے کر آپ کہیں گے بھائی ذرا سیدھا جانا اور بعد میں رائٹ ٹرن لینا، رائٹ ٹرن کے بعد گول گھومنا۔ بھائی جب وہ سامنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا برین، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اسی طرح ڈیزائنڈ ہے، وہ اسی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے سیکھنے کے لیے ہم اشاروں کے ساتھ سیکھیں گے تو دماغ کی لینگویج کو استعمال کریں گے اور بہت جلد سیکھیں گے۔ تو یہ پہلی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور موبائل پہ بات کرتے وقت جو ہے آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس میں بھی حرکت دیجئے ہاتھ کو۔ دوسری مثال ایبیکس کی ہے۔ ایبیکس وہ میتھمیٹکس کا بالکل فاسٹ طریقہ، جاپانیز میتھڈ ہے کہ آدھی تختی اور آدھے بیڈز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پہلے جو ہے بچوں کو جو ہے 2+3 تو بیڈز کو حرکت دیتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ انگلیوں پہ کرتے ہیں، 2305 جمع 5308، وہ سیکنڈ میں جواب دے گا وہ انگلیوں پہ اور دماغ میں۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ اشارے شروع میں آپ اشارے کریں گے، بعد میں آپ کو اشارے کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جس وقت انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ گویا ایک طرح سے عربی کا ایبیکس ہی سمجھ لیجئے اس کو۔ یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں صیغے بہت سارے ہیں، ایک فعلہ سے آپ 50-60 جو ہے مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، پھر اس سے اور جو ہے مزید جو اس کے ڈیرائیوڈ فارمز ہیں،
فعل سے فعل، فعل تفعل، تو اس میں جو ہے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا بنانے کے لیے، بہت آسانی سے آپ سیکھیں گے۔ یہ اشارے آسانی کے لیے ہے، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، یعنی شیطان کو یہ موقع مت دیجیے کہ ارے میں کیوں حرکت دوں بھائی، اس میں تو شرم آ رہی، یہ بات مت کیجیے۔ 125 الفاظ اس کورس کے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، میں چاہوں تو آپ کو دے دوں کہ بھئی یہ 125 الفاظ، یہ رفلی 100 الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی 125 ہیں۔ یہ 40,000 بار آئے ہیں قرآن میں، جو ہم اس کورس میں کر رہے ہیں 9 گھنٹے کے یا 19 سبق کے۔ اگر میں یہ کہہ دوں یہ الفاظ لے لو اور سیکھ لو تو انسان ویسے یاد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ میں شروع میں جب آج سے 20-25 سال پہلے یاد کرتا تھا تو مثلا 2 الفاظ لے لیجئے، کرسی کا مطلب ہے چیئر اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر فیل ہاتھی، کرسی چیئر، یعنی آپ رٹتے جا رہے ہیں کرسی چیئر۔ 4 دن کے بعد کرسی ہاتھی بن جاتی ہوگی اور فیل جو ہے وہ چیئر بن جا رہا تھا۔ کیوں کہ دماغ جو ہے ایسا لسٹ سے یاد نہیں کرتا۔ کسی نے کبھی کسی کو آپ نے ڈکشنری سے زبان سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو طرح طرح سے، مختلف طرح سے ایسے سکھا دیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں۔ تو جس طرح میں کہوں اس طرح سے کیجئے، اور اگر آپ کو عربی آتی بھی ہو تو آپ اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ بہت آسان پائیں گے آپ اس کو۔ ٹی پی آئی کے ذریعے اس کورس میں 9 گھنٹے کے کورس میں 19 اسباق کے کورس میں جو الفاظ سیکھیں گے آپ، وہ جو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 20-25 الفاظ، یہ خود قرآن کریم میں 18,500 بار آتے ہیں۔ 18,500، 25%، یعنی قرآن کا ہر چوتھا لفظ اوسطاً انہی الفاظ سے آئے گا، اور اس کو آپ بآسانی ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے جب آپ انشاءاللہ سیکنڈ کورس اور آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے 19,000 افعال سے بنے ہوئے الفاظ جو ہیں، یعنی 25% وہ الفاظ پلس ضمائر حروف وغیرہ ملا کر مزید 11,000 الفاظ، یعنی کل 30,000 سے زیادہ الفاظ، یعنی 40% قرآنی الفاظ آپ ٹی پی آئی کے ذریعے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قرآنی الفاظ سمجھاتے ہوئے، جیسے میں کہوں گا سمجھاتے ہوئے بھی ٹی پی آئی بڑا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ترجعون، اگر میں ایک لفظ ترجعون کا اشارہ یوں کروں تو اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں۔ ترجعون حاضر کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور ماضی نہیں مضارع ہے، اور ایکٹیو نہیں پیسو ہے۔ ایک اشارہ آپ کو 5 چیزیں سمجھا دے گا۔ تو قرآن سمجھاتے ہوئے تو یہ اور بھی کام آتا ہے، بہت کام آتا ہے، سیکھنے کے لیے تو آتا ہی ہے، لیکن جب آپ قرآن سیکھیں گے، شروع کریں گے تو بہت ہی کام آتا ہے۔ تو ہم آج 6 الفاظ سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے، صرف 4 منٹ کی پریکٹس میں۔ 4 منٹ کی پریکٹس میں یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 بار آتے ہیں۔ اس کو ہم اچھا سیکھ لیں گے، صرف ٹی پی آئی کے ذریعے کریے، بہت مؤثر ہوگا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ہوا جب آپ کہیں گے تو اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف، سیدھا ہاتھ سیدھی طرف اشارہ کیجئے ایک انگلی سے، اور تصور کیجئے کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد دہرائیے ہوا وہ، ہوا وہ، میرے بعد دہرائیے ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب۔ ہم وہ سب۔ چاروں انگلیاں سیدھی طرف اشارہ کیجئے اور تصور کیجئے کہ وہاں 4 بیٹھے ہیں۔ آپ کا تصور بہت ضروری ہے، دماغ میں وہ رجسٹر ہوگا۔ ہم وہ سب، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، آپ میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف۔ انتم آپ سب، انتم آپ چاروں انگلیاں میری طرف اشارہ کریں گے اور میں کہوں گا ہم 4 ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ وہ میرا دشمن شیطان جن ہے، اور 2 فرشتے بھی ہیں، ہم 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انتم آپ سب، انتم آپ سب، انا میں، انا میں، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب، ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، انتم آپ سب، انتم آپ سب، انا میں، انا میں، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب، ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، انتم آپ سب، انتم آپ سب، انا میں، انا میں، اپنی طرف، اور نحنو ہم سب، نحنو ہم سب، اور 2 بار ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم
वो सब, अंता आप, अंता आप, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अना मैं, अना मैं, नहनु हम सब, नहनु हम सब, हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, वो सब, अंता आप, अंता आप, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अना मैं, अना मैं, नहनु हम सब। नहनु हम अब आप लोग तर्जुमा करेंगे, इशारे करना है। और मैं नहीं समझता किसी का हाथ 10-20 किलो का होगा कि उसको उठाने में मुश्किल हो रही है। आप दूर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रख लिए, लेकिन इशारे ज़रूर कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अभी नहीं, जैसा मैंने कहा कई इशारे हैं, 40,000 अल्फाज के इशारे हैं, तो बहुत सारा 40% अल्फाज के लिए इशारे हैं, 30,000 अल्फाज के लिए, तो इसको अभी से करिए। तो तर्जुमा कीजिए इशारों के साथ। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु, हम सब, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु। हम सब। अब आपको समझ में आ गया, इशारों से मालूम हो रहा है कि किसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। अब अरबी में बात करेंगे, मेरे बात दोहराइए सोचते हुए, आपका जहन चाहिए मुझे, ठीक है, न सिर्फ अल्फाज बल्कि जहन भी और इशारे भी। मेरे बात, हुआ हम, हुआ हम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, अना नहनु, अना नहनु, हुआ हम, हुआ हम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, अना नहनु, अना नहनु, हुआ हम, हुआ हम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, अना नहनु, अना नहनु, हुआ हम, हुआ हम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, अना नहनु। अना नहनु। अना जो है ना, इसको अना नहीं पढ़ना चाहिए। अरब कुरान में सारी जगह अना पढ़ना चाहिए, अगरचे कि अलिफ है, लेकिन इंसान चाहता है कि अपनी आवाज़ को बहुत खींचे, मैं, तो वहीं काट देना चाहिए इसको, अना, ठीक है, अना नहनु। अब मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, सब लोग मेरे साथ, मैं जैसा इशारा करूंगा वैसे पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, 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 दो बार, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। माशाअल्लाह, बिल्कुल आसान है, इजी है। 6 अल्फाज आपने सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। माशाअल्लाह, 4 मिनट की मेहनत में अगर आप इतना सीख रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप में से बाज़ लोग कहेंगे कि ये क्या किया आपने, हुमा और अंतुमा और हिया हुन्ना, ये सब क्यों नहीं सिखाया, अंती अंतुन्ना, ये सब क्यों नहीं सिखाया। हम कहेंगे उसको हम बाद में सीखेंगे, अभी से सारे सेगे सिखा देंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ये 6 कुरान में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने 6 से शुरू किया है। बाद में हम दूसरे सीखेंगे, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, बाद में सीखेंगे उसको। लेकिन अगर आपको मसलन जो है बच्चे को ओलंपिक्स में शिरकत करानी हो और बच्चे को अभी से तैयारी कर रहे हैं आप दौड़ाने की, और पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो रास्ते में मर जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बिल्डअप करें। और एक दूसरी बात, दो के और मोन्नस के सेगे बाद में इसलिए भी सीखेंगे, कुरान में मुज़क्कर का सेगा बहुत ज़्यादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कुरान कहता है तो इससे मर्द और औरत दोनों मुराद हैं, ठीक है। अब हम इस छोटे से टाइम में 1 मिनट में आपको कुछ अहम बातें कहना चाह रहे हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास ताकतवर दिमाग मौजूद है। याद रखिए, आपके जहन में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर खलिए की 20,000 तक शाखें हैं आपके, और ये शाखें एक दूसरे से 500 टाइम्स पर सेकंड मिलती और बिछड़ती, इतना पावरफुल दिमाग है आपके पास जो है। और मुश्किल से 5% दिमाग इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल मत फिक्र कीजिए कि मैं कहाँ से सीखूंगा, तकरीबन दिमाग खाली पड़ा हुआ है। और आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं।
تو آپ فکر مت کیجئے 97% دماغ زندہ ہے، اس میں سے 5% استعمال ہوا ہے، 92% خالی ہے. آپ کی عمر بھی ہو گئی تو بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے دماغ کے لیے اور پٹھوں کے لیے ورزش ضروری ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یو یوز اٹ اور لوز اٹ. اور زیادہ عمر ہو گئی آپ کی تو زیادہ ضروری ہے. تو آپ کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کا دماغ زندہ رہے گا. اور ہم کہیں گے کیوں نہ قرآن یاد کریں آپ. تو ناظرین اسی پر ہم پہلا سبق ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی کلاس میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.